بسم اللہ الرحمن الرحیم يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے. اور خصوصی طور پر نجات اخروی کو آپ کی رسالت اور نبوت کے ساتھ اور ابدیت کے ساتھ خاص کر دیا ہے. دنیا کی کامیابی ایک ضمنی چیز ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کریں گے اور پکے سچے مسلمان بن کر اس دنیا کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ان کو دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا کرے گا، دنیا کی تمام اقوام کا ان کو امام بنا دے گا، ساری دنیا کی رہنمائی یہ کر سکیں گے بشرطے کہ یہ اپنے ایمان و اسلام کے تقاضے پورے کریں. بصورت دیگر یہ دنیا کے اندر ناموری حاصل نہیں کر سکیں گے اور دیگر اقوام کے ماتحت یا ان کی غلامی میں ہی اپنی زندگی گزاریں گے. یہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. اس لیے یہ بات لازم ٹھہرائی گئی ہے کہ ہر وہ شخص جو مسلمان اپنے آپ کو کہے اور کلمہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کرے، اور اگر وہ پیدائشی مسلمان ہے نسلی، تو پھر بھی اپنے اسلام کے بارے میں جانے، علم حاصل کرے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، سمجھ کر اس کو اختیار کرے. گویا اپنے ایمان کی، اسلام کی تجدید کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اور اس کا جو راستہ متعین کیا گیا ہے وہ اطاعت رسول ہے. کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر
فرما برداری کیے بغیر. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے، یوں سمجھیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، جو تعلیم آپ نے مسلمانوں کو دی ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، اور اس کے لیے ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری طرف اپنا طریقہ، یہ دو چیزیں ان کے عمل کے لیے چھوڑی ہیں. اگر ان چیزوں کو اختیار کرے کوئی آدمی اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے تو پھر وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا ہے، فرما برداری کرنے کا حکم دیا، تو اس بات کو لازم ٹھہرایا ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم آیا، ساتھ ہی رسول کی اطاعت کا بھی حکم آیا. سورہ انفال آیت نمبر 20 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور سنتے کانوں سے اپنا رخ نہ پھیرو. اللہ اور اس کے رسول کے حکام سے رخ نہ پھیرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طریقہ آپ نے اس دنیا کے اندر غلبہ اسلام کے لیے اختیار کیا ہے، دنیا میں اسلام غالب کیسے آئے، دین اسلام دنیا کے لیے کیسے کامیابی کا راستہ بن جائے، جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ اس کو سنت کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اسے طریقہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو سنت کہتے ہیں. جو طریقہ آپ نے اختیار کیا اس کے لیے ایک دو جملے. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں کے خلاف صف آرا رہوں، میں اس وقت تک کفر کی ملتوں سے لڑتا رہوں، جہاد کرتا رہوں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وَیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھے اللہ کا رسول مانے، اور وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اولاً آپ اصل میں قرآن لے کر آئے ہیں. بنیادی کتاب اسلام کی قرآن ہے. قرآن مجید کے بعد اس کے ذیل میں باقی چیزیں ہیں. اس لیے یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر تم اس چیزوں کو مانتے ہو، اطاعت الہی کرتے ہو، تو اطاعت الہی تبھی ہوگی جب اطاعت رسول ہوگی. ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کس بات میں راضی ہے، کس بات میں ناراض ہے. ہمیں یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے پتہ چلے گا، آپ کے بتانے سے پتہ چلے گا. اسی لیے فرمایا گیا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
گویا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک بات اور سمجھو، اللہ کا کوئی منکر نہیں ہے دنیا میں۔ تمام یہود و نصارہ، تمام ہندو اور مجوس، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سب کے سب اللہ کو مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ وہ کافر ہوئے تو اس وقت جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے سے انکار کیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ کو ماننا ہے، جب اس کو لوگوں نے چھوڑا، اپنے اپنے طریقے سے ہر کوئی خدا کو مانتا ہے، اپنے اپنے ڈھنگ سے مانتا ہے، یہ ماننا نامقبول ٹھہرا اسلام کے اندر۔ اللہ کو ماننا ہے تو اس طرح ماننا پڑے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اللہ کو کس طرح ماننا ہے۔ اب اس کا اگر خلاصہ نکالیں، خلاصہ کہ کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی، تو سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چار جملے جو ہیں ان میں مکمل اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیا گیا ہے۔ جو اس طرح نہ مانے اللہ کو، وہ صحیح معنوں میں نہیں مانتا۔ اسی لیے اس سورت کو قرآن مجید کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا ہے، تہائی حصہ۔ لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ بس کوئی شخص اگر قل ہو اللہ 3 دفعہ پڑھ لے تو قرآن پڑھ لے گا۔ یہ بات نہیں کہی بھائی، غلط بات نہ سمجھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ قرآن ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، عمل کی کتاب ہے۔ جو بیان کیا گیا ہے، جو مضمون اس میں بیان کیا گیا ہے، جب تک اس کے مطابق قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جتنی چاہیں آپ بوجھ کا تیار کر لیں، جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کو عمل کی کتاب نہیں بنائیں گے اور جو ہدایات اس میں آئی ہیں اس پر نہیں عمل کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور جب مان لیا تو جو کردار بنتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا، اللہ کو اس کے رسول کو ماننے کے بعد ایک مومن کو جو پہلا کام کرنا ہے، سب سے پہلا کام کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، مسلمان مومن بننے کے بعد پہلا کام اسے جو کرنا پڑے گا وہ دیکھیے کیا ہے۔ قرآن مجید میں چند جملوں میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، اس میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ ایک مومن بندہ، ایک مسلم بندہ اپنے کریکٹر کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے کس طرح کا ہوتا ہے، اپنے عمل اور اپنے کریکٹر کے لحاظ سے کیسا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کالب میں نہیں ڈھلا، اگر اس نے یہ کالب اختیار نہیں کیا جو یہاں اس آیات میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ لاکھ کہتا رہے کہ وہ مومن ہے، وہ لاکھ کہے کہ مسلم ہے، وہ اللہ کی میزان میں پورا نہیں اترے گا۔ یاد رکھیے یہ دنیا فانی ہے، اس میں تو میں بھی اور تم بھی سبھی لوگ مسلم ہیں، لیکن جو میزان اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، جس کے ساتھ فلاح کو وابستہ کیا ہوا ہے، نجات کو جس کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے، ہمیں اس کو جاننا ہے۔ اصل چیز کل قیامت کے دن کی کامیابی ہے، یہ دنیا کی نہیں، دنیا کی کوئی بات نہیں، دنیا تو چند روز ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ پہلی بات ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ پہلی چیز۔ مسلمان کی زندگی میں تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہر اس بات سے بچنا
جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو. ممنوعات سے بچنا، منہیات سے بچنا، گناہ کے کاموں سے بچنا، اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچنا، اپنے معاملات میں خرابیاں کرنے سے بچنا، لوگوں کا حق مارنے سے بچنا، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا، لوگوں کو دکھ دینے سے بچنا. پچھلے خطبے میں آپ سن چکے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بہترین مسلم یہ ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور عمل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اب اگر وہ تکلیف دے رہا ہے کہ اپنے عمل سے، تو کس بات کا وہ مسلم ہے؟ یہ بات یہی کہی گئی ہے. تقویٰ، پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کر لو. اپنی زندگی کو جتنی مادی چیزیں ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اپنے دامن کو بچا لو اس سے. اور جتنی اخلاقی چیزیں ہیں، اخلاقیات میں جتنی بری باتیں ہیں، مثلا جھوٹ بولنا وغیرہ یا وعدہ خلافی کرنا، اس سے بچ جاؤ. اس کے مجموعے کا نام ہے تقویٰ. اور دوسری بات یہ کہی کہ جب بات کرو قولوا قولا سدیدا، جب کسی سے بات کرو، گفتگو کرو، وعدہ کرو، پکی بات کرو. قولوا قولا سدیدا، پکی بات کرو، پکی. ہم دیکھتے ہیں نا بعض اوقات ترخانے کے لیے کسی کو ترخانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، اچھا جی ہو جائے گا. کرنا نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی، ترخانے کے لیے کہہ دیتے ہیں فلاں کام ہو جائے گا. تو یہ غلط ہے کہ مومن کی شان کے خلاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جو تمہیں کرنی نہیں ہوتی اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ کہنا کچھ کرنا کچھ، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہ ہے کہ آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ. ایک مومن کی شان کے یہ بالکل برخلاف ہے. اس لیے یہ بات پہلی فرمائی. اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا محض دعویٰ نہیں ہے، کر کے دکھانا پڑے گا. اس لیے یہ بات فرمائی وقولوا قولا سدیدا. یہ دو کام بتائے نا، تقویٰ الہیہ نمبر 1، تقویٰ الہیہ نمبر 2، بات پکی کرو، پکی بات کرو، کچی باتیں نہ کرو، جھوٹے وعدے نہ کرو، پکی بات کرو، پکی. اب غور کرو ان دو کا نتیجہ کیا ہے. دو کام کرنے کا نتیجہ یہ بیان کر دیا، یصلح لکم اعمالکم. اگر تم یہ کام دو کرو گے تمہارے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارنی شروع کرے گا تو ظاہر ہے قدم قدم پر سوچے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا، اس چیز سے میں نے بچنا ہے. تو زندگی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تربیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بات تو بڑی سیدھی ہے نا، کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی فلسفی آنے کا سمجھ میں نہ آئے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر ہر بات جس سے تمہارے معاملات ہیں، لینا دینا ہے، دکانداری ہے، کاروبار ہے، بات پکی کرنے والے ہو، ایک ہی بات کرتے ہو، سچی بات کرتے ہو، حق بات کرتے ہو، ٹھیک بات کرتے ہو، لوگ جان جائیں کہ یہ آدمی جو بات کرتا ہے پکی بات کرتا ہے، اس سے دھوکہ نہیں ملے گا. اگر یہ شہرت حاصل کر لیں آپ کہ آپ پکے لوگ ہیں، پکے سچے لوگ ہیں، تو یہ دو کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے سارے کام ہی ٹھیک ہو جائیں گے. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام کاموں کی اصلاح ہو جائے گی، ہر کام ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ جب سارے کام ہی ٹھیک ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہارے سب قصور معاف ہو جائیں گے. غلطی کو ہو بھی گئی سامن تو معاف کر دے گا اللہ. انسان غلطی کا پتلا ہے، اس لیے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس کا وعدہ کیا کہ تم یہ دو کام کرو، اس کے بعد تمہارے مال ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے کاروبار ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارا لینا دینا ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر بھی اگر کوئی غلطی رہے گی تو اللہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم. اور ساتھ پھر یہ فرمایا کہ اس کا
نتیجہ اللہ کے ہاں یہ نکلے گا من یطع اللہ ورسولہ، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس طریقے سے جس کا بیان اوپر ہو گیا، کیا ہوگا؟ فقد فاز فوزا عظیما، وہ فوز عظیم حاصل کرے گا، عظیم کامیابی حاصل کر لے گا۔ اس دنیا میں بھی اس کا ایک نام ہوگا، اس دنیا میں بھی لوگ مانیں گے اس کی سچائی کو، اس کی صداقت کو، اس کی امانت و دیانت کو، اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ نسخہ ہے دراصل جو بیان کر دیا گیا ہے۔ اخلاقی بیماریاں جو ہوتی ہیں، جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح اخلاقی بیماریاں بھی ہیں۔ اخلاقی بیماریوں کے علاج کے لیے اچھا عقیدہ اور نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح عقیدہ اور نیک اعمال، اس عقیدے کے مطابق اعمال۔ تو اعمال جب اس طرح ہوتے ہیں تو اخلاقیات کے میدان میں آدمی ترقی کرتا ہے، یعنی ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اور مادی دنیا میں جب وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے تو وہ جسمانی لحاظ سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو بعض اوقات حدیثوں میں آیا ہے اور قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، یعنی صالحات کرتے ہیں، ہم صالحات کا لفظی ترجمہ بس نیکی کر دیتے ہیں، اور نیکی ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، کوئی دیگر چھوٹی موٹا کام کر دے تو اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ اصل میں صالحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہے اسے ٹھیک طریقے سے کرنا ہے، اس کو صالحات کہتے ہیں۔ صالحات کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جو کام بھی کرنا ہے، مسجد کے اندر کرنا ہے یا باہر کرنا ہے، دکان میں کرنا ہے یا دفتر میں کرنا ہے، اسے ٹھیک طریقے سے کرنے کو صالحات کہتے ہیں۔ صالحیت اور صالحات یہ بہت دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ ان کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم دین کی اصل تعلیم کو بھول ہی گئے، بس ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ رٹے کی چیز ہے، رٹا لگا لو ثواب مل جائے گا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں نہیں یہ چیزیں چلتی۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے یہ کام کیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری جس نے کی، اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو اطاعت ہے، رسول اللہ کی اطاعت، یہ اندھی آنکھوں سے تو ہوتی نہیں، بہرے کانوں سے تو یہ ہوتی نہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کام فلاں کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، کیسے کریں گے؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے ذرا پھر اس پر غور کرو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 میں ایک بات فرمائی گئی ہے، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وبکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ آیت ہے، اس پر غور کرو۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر۔ نبی امی، امی کیوں کہا یہ ایک الگ موضوع، کبھی پھر سے اس پر بات بعد میں کریں گے۔ اس نبی پر، یہ رسول نبی امی وہ ہے جو خود یؤمن باللہ، خود اللہ پر ایمان لایا ہے، وہ خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے، باب کلمات ہی، اور اللہ کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے پیغمبر کی طرف اتارا ہے، اللہ کا رسول اس پر ایمان لایا ہے، اور سب ایمان لانے والے بھی ایمان لائے۔ تو جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ قرآن ہے، قرآنی ہدایات ہیں، اللہ کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں، سب سے پہلے اس پر اللہ کے رسول خود ایمان لائے، خود ایمان لانے کے بعد دوسروں کو حکم دیا، پھر دوسرے ایمان لائے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ خود اللہ پر ایمان لایا اور اس کے کلام پر ایمان لایا۔ اب یہ بات اس کا وصف بیان کر کے دو باتیں کہی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو خود اللہ اور اس کے کلام پر ایمان لایا ہے، اور پھر اگلا حکم دیا وَاتَّبِعُوهُ،
پھر اس کے نقش قدم پہ چلو. کس کے؟ نبی کے. نبی کے طریقے پر چلو. واتبعوہ. ایک اور جگہ فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ. فرمایا نا میرے پیچھے پیچھے. یہ نہیں کہا کہ قرآن مانو اپنے طور پر. بعض لوگ اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کی وہ زمانہ گزر گیا، نبی بھی گزر گئے، اب نہیں کسی کی ضرورت. ایسا نہیں ہے. فاتبعونی، میرے پیچھے آؤ، میرے نقش قدم پہ آؤ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. یہاں بھی یہی بات کہی کہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. اگر ہدایت چاہتے ہو تو فرمایا اس کے پیچھے چلو. واتبعوہ، اس کی پیروی کرو، نقش قدم پہ چلو، اتباع کرو، تاکہ تم سیدھی راہ پا سکو، تاکہ تم ہدایت پا سکو. اب ذرا دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے، جو میں نے پڑھی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے. اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر کو جاننے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں اس کی اصل حقیقت کا پتہ چلے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب 70 آدمیوں کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے، اور پھر وہاں وہ سارا واقعہ پیش آیا ان کو، ان لوگوں کی نادانی اور ان لوگوں کے سوالات کے نتیجے میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کے مختلف حصے قرآن نے نقل کیے ہیں. ان میں سے ایک حصہ یہ ہے جو آخری ہے. اس آخری حصے میں یہ ہے کہ ساری باتیں بیان کر کے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. اے اللہ، ہمارے لیے اس دنیا میں ہر قسم کی بھلائی لکھ دے ہمارے لیے. اور سے ذرا بات سننا، یا بات کیا ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور 3000 سال پرانی یہ بات ہے، نہ بلکہ 4000 سال پرانی، 4000 سال پرانی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یہ جو میں آہستہ آہستہ پڑھ سنا رہا ہوں، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھے یہ بات، ذرا آپ گرفت کریں، اس کو قابو کریں نا، یادداشت میں لے آئیں، ورنہ یہاں سے اٹھیں گے تو بھول جائیں. اے اللہ، ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں لکھ دے اور آخرت میں بھی. دنیا بھی ہماری ٹھیک کر دے اور آخرت بھی ہماری ٹھیک کر دے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیرے حضور ہدایت کے لیے رجوع کر رہے ہیں. ہم تیرے حضور، اللہ تیرے حضور ہم آئے ہیں تاکہ ہدایت حاصل ہو جائے. ہمیں معلوم ہوا کہ ہدایت لینے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، جانا آنا پڑے گا. بھائی کہیں ہدایت خود بخود نہیں آیا کرتی. یہ لوگوں نے جو بنایا ہوا نا تصور، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ خود بخود نہیں دیتا. اس کے لیے اصول مقرر کیے ہوئے ہیں. اس نے یہدی من یونیب کا اصول ہے. اللہ اس کو ہدایت دے گا جو اس کی طرف رجوع کرے گا، جو نہیں کرے گا اس کو نہیں چھوڑ دے گا. اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کسی کی. اللہ غنی عن العالمین ہے، اللہ تمام جہانوں سے غنی ہے، اللہ کو نہیں کسی کی پرواہ. اب اس کا جواب سنیے. جواب میں 2 باتیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں لکھ دے، ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، ہماری آخرت. اور یہ بات جو انہوں نے کہی ہے، یہ میں اور آپ سب چاہتے ہیں. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہماری دنیا بھی فٹ ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے. کون نہیں چاہتا دنیا کا انسان. لیکن یہ کچھ چیزوں کے ساتھ مشروط ہے. ایسے نہیں ہوگی، یہ دعائیں مانگنے سے نہیں ہوگا، کچھ کرنے سے ہونا ہے. جواب آیا، 2 باتیں فرمائی. پہلی یہ فرمائی قال عذابی اصیب بہ من اشاء. اے موسیٰ میری پہلی بات سن لے،
کہ میرا عذاب پہنچے گا اس شخص کو جو میری مشیت میں طے ہو گیا ہے، جو اس کو میں چاہوں گا اسے عذاب آئے گا۔ گویا دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، جتنے معاملات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہوتے، اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ یہ پہلی بات فرمائی، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میں جس کو چاہوں اس کو میرا عذاب پہنچے گا۔ اور دوسری یہ بات فرمائی، برحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ کوئی کافر ہو کوئی مومن ہو، اللہ کی رحمت ہر ایک پر ہے، یاد رکھنا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کافر اور مومن میں فرق نہ کرے، وہ سب کو رزق دے، اس نے سب کے لیے رزق پیدا کیا۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، سورہ البقرہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حرم کو بنا لیا تو پھر دعائیں کی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، قبول ہو گئی۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ اس کے باشندوں کو جو مومن ہوں انہیں پھلوں کا رزق دے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، رزق میں دوں گا سب کو، رزق کی پابندی ایمان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مومن ہے تو رزق ملے، کافر ہے تو نہ ملے، یہ نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کمال کی بات کہی ہے نا، کیوں؟ تو رب العالمین ہے نا، اگر وہ خالق ہے تمام جہانوں کا، کائنات کا، اپنی مخلوق کا رب بھی ہے تو وہ سب کا رب، اس لیے وہ مومن کی شرط نہیں مانتا، وہ رزق دے گا سب کو، لیکن فرمایا جو نافرمانی کرے گا اس کا رزق کھا کر اسے میں جہنم میں بے بس کر دوں گا، رزق نہیں بند کروں گا۔ اس لیے یہ ہے جو فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت وسیع ہے ساری دنیا پر، اس میں سے جو حصہ خالص ہے آخرت کے لیے وہ مومنوں نے لینا ہے اپنے عمل سے۔ اگلی بات میں فرمایا کہ دیکھو حصول رحمت اور عذاب سے بچنے کے لیے، رحمت حاصل کرنے کے لیے وہ ذرائع کیا ہیں، کیا طریقہ ہے جس سے رحمت حاصل ہو جائے، عذاب سے بچاؤ ہو جائے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اس کی کیا چیزیں ہیں، وہ اس کے ذرائع کیا ہیں۔ اس کے لیے 3 باتیں فرمائی، اس کے لیے 3 باتیں فرمائی ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے اور بھلائیوں سے پر ہو جائے، رحمت مل جائے، عذاب سے بچ جاؤ، تو تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آؤ، اور یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے۔ فرمایا لکھ دوں گا میں، فَسَأَكْتُبُهَا، اے موسیٰ میں یہ چیزیں لکھ دوں گا، ان قریب لکھوں گا، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، نمبر 1 جو تقوی اختیار کریں، لکھوں گا ان کے لیے، نمبر 1 جو تقوی اختیار ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کریں گے۔ تقوی کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور انسان کی انفرادی زندگی کے ساتھ ہے۔ انفراد اپنی انفرادی زندگی میں جو کام بھی کر رہا ہے، معاملات زندگی میں جو لین دین بھی کر رہا ہے، اس کے پیش نظر اللہ کا تقوی ہو، اسے یاد ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہاں میں نے حساب دینا ہے، تو اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تقوی کا ذکر۔ اب دوسرا ذکر فرمایا، ایک ہے بندہ اور اللہ، وہ بندے کا اللہ کے ساتھ، اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر تم دنیا میں بھلائیاں چاہتے ہو، اگر آخرت میں بھلائیاں چاہتے ہو، تو پہلا کام ہے کیا؟ تقوی الہیہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ نے جو حکام دیے ان پر عمل کرنا، اور برائیوں سے بچنا، حرام سے بچنا، نجائز سے بچنا، کسی کا حق مارنے سے بچنا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یوں تو انہیں زکوٰۃ،
تمہارے مال میں جو مسکینوں کا، یتیموں کا، نداروں کا، محتاجوں کا حق ہے وہ ادا کرو۔ ذرا غور کرو اپنے معاشرے پر کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بھائی، لیکن نہیں دیتے۔ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہیں دیتے۔ جتنے کاروباری حضرات ہیں یہ سب زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہیں دیتے۔ جتنے بڑے بڑے ذمہ دار ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہیں دیتے۔ جتنے سرمایہ دار ہیں، مل والوں نے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہیں دیتے۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں اس طرح کے نہیں دیتے؟ اس لیے فرمایا لوگوں کا یؤتون الزکوٰۃ، ذرا غور کرو یہاں کیا بات کہی گئی ہے۔ اللہ کا حق ادا کرو، یعنی اس کا حق یہ ہے کہ اس کا تقوی اختیار کرو۔ وَیؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو مانتے ہیں، ہماری قرآنی آیات کو مانتے ہیں، جو مانیں گے میں ان یہ 3 کام کرنے والوں کے لیے حسنات لکھ دوں گا۔ اللہ نے کس کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہ وعدہ قرآن میں نازل کر دیا کہ لو یہ تمہارے لیے بھی ہے، تمہاری امت کے لیے بھی ہے۔ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور اس کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے تو اسے یہ 3 کام کرنے پڑیں گے: اللہ کا تقوی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اور اللہ کی آیات پر یقین پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرآن میں نازل کیے ہیں ان پر یقین لانا، ان پر ایمان لانا۔ ان پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے ان کو رٹو اور ثواب کے نیت سے پڑھتے رہو لیکن ان آیات پر عمل مت کرو، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ ایمان لاؤ اور اس پر عمل کرو، یہ ہے اصل معنی۔ اب ثواب تمہیں خود بخود ہو جائے گا۔ اس لیے یہ فرمایا یہ 3 چیزیں: تقوی، ایتاء زکوٰۃ، ایمان بالآیات الہی۔ اس کے بعد پھر تیسری بات، چوتھی بات فرمائی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو وہ اتباع رسول ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ دہرایا اس آیت کو۔ اے موسیٰ میں لکھوں گا یہ چیز ان لوگوں کے لیے جو تقوی الہی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، میری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اور یتبعون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اور اس رسول نبی امی کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے۔ اب فرمائیے اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بھلائیوں کا کام کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، بات سمجھ لو، تو کہاں جائے گا؟ چلا جائے گا جنت میں؟ قرآن کی روح سے بنی جائے گا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی امی، اس رسول نبی امی پر ایمان رکھو، اس کی پیچھے چلو جو تمہاری کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں جس کا حال لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا پہلے کہ وہ آ رہا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اور پھر فرمایا اس کی علامت یہ ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے۔ کون کرتا ہے بھائی؟ کون کرتا ہے؟ اللہ کا رسول کرتا ہے۔ یہ بحث بھی چل رہی ہے ہمارے مسلمانوں میں آج کل، گمراہی کی انتہا ہو گئی کہ رسول کو شے حلال نہیں کر سکتا، حرام نہیں کر سکتا، ہے نا؟ اور بھائی اللہ کی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو چیز حرام کر دی، جو چیز حلال کر دی، اسے نہیں بدل سکتا اللہ کا رسول، لیکن جس کو چھوڑ دیا اللہ نے، بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بتاؤ نا، کتنی چیزیں قرآن میں کوئی لسٹ ہے نہیں کہ فلاں چیز اللہ نے حرام کی۔ کتنی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جائز قرار دے دیا، بعض کو ناجائز قرار دے دیا۔ فرمائیے یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ فرمایا ایک اور مقام بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین
لا یؤمنون باللہ و بالیوم الآخر، لڑو ان لوگوں کے خلاف جو اللہ کو نہیں مانتے اور قیامت کے دن کو نہیں مانتے، ولا یحرمون اللہ ورسولہ، اور جو حرام نہیں جانتے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور حرام نہیں جانتے اس چیز کو جس کو اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ کیوں جی؟ اگر رسول کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ولا یدینون دین الحق، اور جو دین حق کو اپنی زندگی کا طریقہ نہیں بناتے، حتی یؤتوا الجزیۃ، اہل الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس وقت تک کفر کے خلاف جنگ جاری رکھو جب تک یہ تمہیں جزیہ نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں جزیہ نہیں دیتے اور غلام بن کر نہیں رہتے۔ قرآن مجید میں جو بات ادھر کہی ہے ادھر بھی وہی کہی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے یا کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تمہارے اوپر خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ حرام چیزیں تمہارے لیے جتنی بری چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حرام کرتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے بوجھ اتارتا ہے اور وہ توق جو تم نے رواجوں کے اپنے گلے میں ڈال رکھے ہیں انہیں بھی اتار دیتا ہے۔ اب فرمائیے کہ یہ جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کے لیے کام فرمائے، جتنی سوسائٹی کے اندر ٹھیک باتیں حکم ارشاد فرمائے، وہ یہی تو ہیں کہ لوگوں نے اپنے اوپر خواہ مخواہ اپنے رسم و رواج بنا بنا کر، اپنے پاس سے چیزیں بنا بنا کر لاگو کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے، انہیں چھوڑ دو، ان کی اب اگر ہم ان رسموں کی گنتی کریں، شمار کریں تو کتاب چاہیے اس کے لیے۔ اس وقت خود مسلمانوں کا جو حال ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا، ان کے توق اتار دے گا، ان کے گردنوں سے بوجھ اتار دے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب نتیجہ سنو، جو لوگ اس کو مانیں گے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس پر ایمان لائیں گے، ایمان لا کر بیٹھ گئے، کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملنا، اگلے کام جو بتائے گئے وہ کرنے پڑیں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ اس پر ایمان لائیں گے، پہلی بات۔ دوسری وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، اس کی توقیر کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کے ساتھی بنیں گے، اس کے ہاتھ پاؤں بنیں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد ہے، فرمائیے آپ نے اپنے مکان بنوانے تھے، کو پیسے چاہیے تھے، آپ کو دولت چاہیے تھی، کو کاروبار آپ نے کرنا تھا جس میں مدد مانگ رہے ہیں، فرمائیے کیا کرنا تھا بھائی؟ وہ کیا کام تھے آپ کے جو مدد مانگی گئی ہے؟ وہ اس دین کے غلبے کے کام ہے، اس دین کو عام کرنے کے کام ہے کہ ساتھی بنو اس دین کے غلبے کے لیے۔ اور دیکھو صحابہ کے حالات پڑھ کے کہ جتنے، بڑا مشہور ہے ایک واقعہ، کہتے ہیں نا بھائی جب آپ نے لوگوں سے چندے کی اپیل کی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سرمایہ جتنے پیسے تھے سب لے آئے، اس میں مبالغہ بھی بہت کچھ کیا گیا، لیکن جتنے پیسے تھے، جتنے دولت تھی، سونا چاندی یا روپیہ دینار درہم و دینار، وہ سب لا کر ڈھیر کر دیا۔ فرمائیے وہ سب کچھ جو لائے تھے کسی یتیم کے لیے لائے تھے، کسی بیوہ کو دینا تھا، جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ کس لیے لائے تھے بھائی؟ یہ عمر اپنا مال آدھا لے آئے تھے، عثمان جھولیاں بھر بھر کے لے آئے تھے چشموں، عبد الرحمن بن عوف لے آئے تھے، یہ جو صحابہ اتنا مال لائے تھے یہ کس لیے تھا؟ یہ یتیموں کو دینے کے لیے نہیں تھا، بے بغان کے لیے نہیں تھا، یہ انسانوں کو دینے کے لیے نہیں تھا، نداروں کے لیے نہیں تھا، یہ تو تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، سمجھے؟ اس لیے دین حق کے غلبے کے لیے وہ لے کر آئے تھے، اس لیے فرمایا وَنَصَرُوهُ،
اور پھر فرمایا کہ نبی کی پیروی کرو. کس طرح؟ واتبعوا نور الذی انزل معہ، اس روشنی کے پیچھے چلو، اس نور کے پیچھے چلو جو اللہ نے اس کے ساتھ اتارا ہے. کیا اتارا ہے اللہ نے نبی کے ساتھ؟ کیا اتارا ہے؟ قرآن اتارا ہے. قرآن کے کو لے کر چلو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق رسول کی پیروی کرو. قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق پیروی، منمانی کی پیروی نہیں ہے کہ جو دل کے چاہے وہ کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. واتبعوا، فرمایا واتبعوا نور الذی، پیروی کرو اس نور کی، پیچھے چلو اس روشنی کے، انزل معہ، جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے. وہ روشنی کیا ہے؟ کتاب اللہ. کس کے ساتھ اتاری گئی؟ محمد رسول اللہ کے. اس روشنی میں، قرآن کی روشنی میں نبی کا مقام پہچانو، اللہ کے رسول کا مقام پہچانو. کیا مقام ہے؟ اس کو پورا کرو، اس کالم میں ڈھلو، یہ کہا گیا ہے. اور پھر فرمایا یہ لوگ، یہ جتنی اوپر صفات میں نے بیان کر دیا یاد میں بڑے اختصار کے ساتھ، ان کے لیے اللہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں فلاح پا جانے والے. کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ جتنی آیات میں نے یہاں پڑھی ہیں، نوٹ کر کے لے جاؤ، ریکارڈ کر کے لے جاؤ، دوبارہ بھی کبھی سنو، یہاں چھوڑ کر مت چلے جانا، یا جا کے کتاب قرآن میں پڑھنا ہے نا یاد کو. پھر جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آئینے کے سامنے آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں اور دیکھیں کہ کیا میں واقعی ان آیات کے آئینے میں پورا اتر رہا ہوں. اگر نہیں تو نہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دو، نہ لوگوں کو دھوکہ دو. اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اس آئینے میں اپنے آپ کو ڈھالو. اگر واقعی تم فلاح چاہتے ہو تو فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں. اب اگلی بات سنو. اگلی بات یہ بیان کر دی سورہ نور آیت نمبر 54. یہاں ایک بات اور کہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کسی اور پر مت ڈالو. اپنی ذمہ داری کسی اور پر مت ڈالو. ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بات کہاں سے شروع کی؟ اے نبی ان سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہیں کرتے، اگر پھر جاتے ہیں یہ لوگ، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہیں کرتے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ عَلَيْكُمْ، تو تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور رسول اپنے کیے کا ذمہ دار. اس نے پیغام پہنچا دیا، اس نے لوگوں تک قرآن پہنچا دیا، اس نے لوگوں کے سامنے عمل کر کے دکھا دیا. پوری زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھایا ہو. اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو پڑھ لیں. کوئی عام سے عام شعبہ دیکھیں، گھر کی زندگی سے لے کر جہانگیری کے اصولوں تک کوئی ایک شعبہ بتا دیں. جنگوں میں گئے، مسجد میں گئے، نمازیں پڑھی، زکاتیں ادا کی، جہاد کیے، روزے رکھے، حج کیے. زندگی کے تمام شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھا دیے. اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاتے ہو، تم نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن یاد رکھو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، میرا نبی اس کا ذمہ دار ہے جو اس کے ذمہ لگایا گیا تھا، اس نے پہنچا دیا. وَعَلَيْكُمْ حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے جو تم پر پہنچ گیا. تمہارا اس کا دین تمہارے سامنے پہنچ گیا، پیش کر دیا گیا،
قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر دیا گیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ پھر فرمایا وَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اطاعت کرتے ہو، پھرتے نہیں، اطاعت کرتے ہو، تہتدوا، پھر تو تم راہ پا گئے، ہدایت پا گئے۔ بات سیدھی ہے نا، ان باتوں کی کوئی تفسیر کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ فرمایا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم نے اس کی اطاعت کی، تہتدوا، تم ہدایت پا گئے۔ اور بار بار قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہدایت پانی ہے تو نقش رسول تمہارے سامنے ہے، قدم رسول تمہارے سامنے ہے، قدم پہ قدم رکھ کر آؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہارا بوجھ اپنا تم خود اٹھاؤ گے، تمہاری ذمہ داری کوئی نہیں لے گا، کوئی نہیں لے گا بھائی، کوئی نہیں لے گا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم امتی ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، بس ہم جو چاہیں پٹھے سیدھے کام کرتے رہیں تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ اس طرح کی کوئی بات قرآن و سنت میں نہیں ہے، کوئی بات اس طرح کی نہیں ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، محشر کے دن کیسی حضرت یا رب قوم جو میری چھوڑ گئے نا قرآن دراڈا خاص کتاب جو تیری۔ اس لیے فرمایا یاد رکھو وما علی الرسول الا البلاغ المبین، میرے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ کھول کر تمہارے سامنے حق بیان کر دے۔ وہ کر دیا، عمل سے بھی کر دیا، قول سے بھی کر دیا نا۔ اب فرمایا تم جانو تمہارا کام جانے، مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار، مسلم استی علامہ نے کہا ہے مسلم استی، اور جے تو مسلمان ہے، مسلم استی سینہ را از آرزو آباد دار، اپنے سینے کو اس کے ذکر سے آباد رکھ، اس کی یاد سے آباد رکھ، اس کی تعلیم سے آباد رکھ۔ ہر زمان پیش نظر لا یخلف المیعاد دار، سامنے رکھ ہر وقت یہ بات کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔